میں بھی جو کافر لوگ ہیں وہ گستاخی کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے یہ والا کام کرنے کو بھی منع کیا گیا۔ مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اس میں ہر درجے احتیاط کی ضرورت ہے کہ میں غلط کاموں کی طرف تو آیا ہی نہیں، جس کو کرنا تو ویسے ہی منع ہے کسی بھی صورت میں تو ابھی جائز کاموں کی بات کروں۔ لیکن اگر آپ ہمارا رد عمل دیکھیں، اکثر میں تو کسی اور کو کیا، میں تو اپنے اوپر ڈالتا ہوں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب یہ یہاں پر کھڑے ہونے کا ارادہ کیا تھا، بلکہ ارادہ نہیں کیا تھا، کرایا گیا تھا ارادہ، تو اس وقت ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم بیان کریں گے دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ہمیں تو کیا، ہم تو بھائی یہاں کھڑے ہو کے بولیں گے تو ہمیں ہمارے تھوڑی دوسروں کے لیے۔ لیکن جب کچھ پڑھنا شروع کیا تو وہ کہتے ہیں، کسی نے پہلے کہا تھا کہ دو طرح کے لوگ بہت خوش رہتے ہیں، ایک وہ جو سب کچھ معلوم ہو، دوسرا وہ جو کچھ نہ معلوم ہو۔ تو پہلے والی کیٹیگری میں تھے ہم، لیکن جب تھوڑا پڑھنا شروع کیا تو بہت سب کچھ تو معلوم نہیں ہوا، لیکن تھوڑا بہت معلوم ہوا۔ اس کے بعد جو نتیجے میں یہ پہنچے، وہ بادشاہ ظفر کا شعر یاد آ گیا کہ نتی حال کی جب ہم اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو پھر جو ہے وہ یہ سمجھ کے کہ بھائی یہاں کھڑے ہونے کی تو شاید حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن چلیے کھڑا ہو ہی رہا ہوں تو یہاں جو کچھ بولنا ہے بیسیکلی وہ اپنی اصلاح کے لیے بولنا ہے، باقی لوگ کو اگر کوئی پیغام پہنچ جائے تو وہ بونس ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے اپنی جو ہے وہ کم سے کم اصلاح کرا دے۔ تو یہاں پر اگر ہم اپنا رویہ دیکھیں کہ ہم جب کسی بھی غیر ملک دوسرے ملک میں جاتے ہیں، خاص طور پہ میں ابھی سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا، یا چلیے دبئی کی بات بھی نہیں کرتا، میں بات کر رہا ہوں نان مسلم کنٹریز کی، یورپ کی بات کرتا ہوں، امریکہ کی بات کرتا ہوں، میں سے بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے وہاں جانا ہوتا ہے۔ یا اگر میں دبئی کی بات بھی کروں، جہاں پر بہت ساری ایک تعداد انسانوں جو وہاں لوگ رہتے ہیں وہ نان مسلموں کی، ہمارا وہاں رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ جب وہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کو اچھی چیز کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر دین کی نسبت سے کریں تو لوگ اس سے ہمارے دین کے بارے میں تاثر لیتے ہیں، اور اگر ہم اسی حوالے سے کوئی بری چیز کرتے ہیں تو لوگ ہمارے دین کے بارے میں جو ہے بڑا تاثر لیتے ہیں۔ اب اس میں آپ مختلف چیزیں لے لیجیے، ہم باہر جا کے تو قانون توڑتے ہیں، تو اگر آپ دیکھ لیں اخباروں میں خبر یہ نہیں آتی کہ نبی سلطان نے قانون توڑ دیا، خبر آئے گی ایک پاکستانی پکڑا گیا، ایک مسلمان پکڑا گیا، اور یہ قدرتی عمل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بھی اگر کوئی امریکی پکڑا جاتا ہے ہم کہتے ہیں امریکی پکڑا گیا، برطانوی پکڑا گیا، اس کی نسبت جو ہوتی ہے وہ اس کی جس جگہ کی وہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، یہاں سے تعلق ہوتا ہے، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہم جب وہاں جا رہے ہیں تو ہم اس چیز کا خیال رکھ رہے ہیں کہ ہماری جو بھی وہاں پر حیثیت ہے وہ ایک انفرادی حیثیت شاید نہیں ہے، جو بھی ہم عمل کسی کے سامنے کر رہے ہیں وہ ہمارے دین کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے؟ تو کیا میں اگر وہاں کسی لائن میں کھڑا ہوں تو لائن کا خیال رکھ رہا ہوں، یا لائن توڑ کے جا رہا ہوں؟ لوگ کہ لوگ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کیا؟ یہ جناب علی میں قانون توڑ رہا ہوں؟ ابھی پچھلے دنوں میں باہر گیا ہوا تھا جرمنی میں، گاڑی چلا رہا تھا، تو گاڑی چلا رہا تھا میں، اور میں اس دوران مجھے خیال نہیں، فون آیا، ہمارے یہاں فون آتا ہے فوراً کان سے لگاتے ہیں، وہاں بھی کان سے لگا لیا ہم نے۔ اب اس دوران گاڑی جا کے روکی تو گاڑی روکی تھی، پولیس والا آ گیا، کہنے لگا سر، میں کیا آپ نے کیا کیے؟ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں، کہنے لگا آپ کے کاغذات دکھائیے۔ تو میں نے کہا خیریت ہے، کیا ہو گیا؟ میرا فون نیچے گر گیا تھا اس دوران۔ کہنے لگا میں فون اٹھانے لگا، کہنے لگا دس از دا پرابلم۔ میں نے کہا خیریت کیا ہو گیا؟ کہنے لگا یہاں پر جرمنی میں فون پہ بات، گاڑی چلاتے ہوئے فون پہ بات کرنا منع ہے۔ میں گھبرا گیا، میں نے کہا ویسی 40 سے کم عمر، گاڑی، جرمنی۔ میں نے کہا بیٹا آج تو کام ہو گیا پورا۔ تو خیر اس نے بڑی عزت سے بات کری، اس نے تمام چیز کری، اس نے کہا دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ اپنا گاڑی چلاتے ہوئے ٹیلی فون پہ آپ بات نہیں کر سکتے۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو مجھے جو ہے وہ پتہ نہیں تھا اس لاء کا، حالانکہ یہ پتہ نہ ہونا جو ہے وہ کوئی جز نہیں ہے، انگریزی میں کہتے ہیں نا اگنورینس آف لاء از نو ایکسکیوز۔ تو جب آپ کسی جگہ جا رہے ہیں، اگر آپ نے وہاں پر جانے کا ارادہ کیا ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ وہاں کے کچھ جو بھی آپ چیز وہاں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے کچھ آپ معلومات حاصل کر لیں، تاکہ آپ جانے انجانے میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں۔ پھر اس نے بڑی جو ہے وہ تمیزداری سے بات کری، کاغذات لیے، کاغذات چیک کیے، کہنے لگا کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا فائن تو لے لو مجھ سے، کہنے لگا نہیں ہمارا مقصد آپ کو پیسے لینا نہیں ہے، لیکن مقصد یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ کوئی وہ نہ کریں۔ لیکن یہ تو خیر ایک عمل تھا، میں نے آپ کو جس کی نشاندہی کری، لیکن ہم اس کے علاوہ بھی بہت سارے عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے خیال ہے ہمیں سب کو پتہ ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان اعمال کا پھر کس طرح کا رد عمل جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ایک بہت پرانی بات ہے، ایک بلکہ پچھلے دنوں میں نے جو ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک بیان سنا طارق جمیل صاحب کا، اس میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، کہنے لگے کہ میں جو ہے وہ کسی سفر سے آ رہا تھا اور جہاز میں بیٹھا تھا، میرے برابر میں ایک نان مسلم بیٹھا ہوا تھا، دوران سفر جو ہے گفتگو شروع ہو گئی، میں نے جو ہے وہ اس سے بات چیت شروع کری، اور بات چیت کے دوران جو ہے میں نے اس کو اسلام کے متعلق بات چیت شروع ہو گئی، اور اس نے بڑا انٹرسٹ لینا شروع کر دیا میری گفتگو کے۔
کہ جناب اچھا ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. خیر کہنے لگے جب سفر کے دوران گفتگو میں ذکر آ گیا شراب کا، تو میں نے بتایا کہ اسلام میں جو ہے شراب حرام ہے. تو ایک دم سے جو ہے وہ چونک گیا، کہنے لگا ہیں اسلام میں شراب حرام ہے؟ کہنے لگا جناب میں سفر کرتا ہوں بہت، اور میرا اس دوران پاکستان بھی جانا ہوتا ہے. تو جناب جو مجھے سب سے زیادہ بہترین شراب ہے وہ کراچی میں ملتی ہے دنیا کی. تو انہوں نے جو کیسٹ میں بیان کرے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ میری جتنی بھی گفتگو تھی وہ ساری ختم ہو گئی، سائڈ پر ہو گئی، کیونکہ میں جتنی بھی اسلام کی خوبیاں بیان کر رہا تھا کہ جناب اسلام ایز اے مذہب، ایز اے دین میں کیا خوبی ہے کسی بھی انسان کے لیے یا کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے، وہ ہمارے ایک فیل نے جو ایز اے فرد یا ایز اے معاشرہ ایک غیر مسلمان کے سامنے ہوا تھا، تو ہماری وہ تمام دعوت تبلیغ ادھوری رہ گئی. تو اس لیے ہم غیر مسلموں کے سامنے خاص طور پہ اپنی اس حیثیت کو جو ہے وہ نہ بھولیں کہ ہم نے وہاں